مومنین کرام، اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے خطیب العصر سرکار علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب، ان کے فوراً بعد سید الذاکرین ذاکر البیت سید شبیر حسین شاہ صاحب شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ ان سے قبل اعلان سماعت فرما لیں، 5 شعبان کو اسی مقام پر جشن ظہور معصومین منایا جا رہا ہے، جس میں سید ذاکرین ذاکر البیت سید گلشن شہزاد بخاری صاحب آف الدین، ذاکر البیت نہید عباس جگ صاحب، ذاکر البیت امتیاز حسین جعفری صاحب اور قبلہ علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام برادران اسلام سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے خطیب العصر محقق دوران سرکار علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب، خطیب امام بارگاہ سان لاہل، بعرضمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جملہ مومنین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے بانی مجلس شراق کے بیٹے کے والد محترم محمد شفیع، ان کی اہلیہ اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ درود سارے حضرات پڑھو۔ جنہاں نو درود آندا ہے اونچا پڑھو تاکہ دوجیاں نو بھی یاد ہو جائے۔ صلی علی محمد۔ دعا ہے حسین کی پاک اماں، آپ کا صف عزا پہ آیا قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات لے کے آئے ہو مخدوم آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانی مجلس کی صف عزا کو بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک جناب مخدومہ کے صدقے اس ڈیرے کو شاد و آباد رکھے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے بھٹی صاحبان کی کہ جن کے ڈیرے پہ صف عزا بچھائی جاتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجلس کوئی کروائے پھوڑی یہ بچھایا کرے۔ یہ میرا حکم ہے، میاں سب سن رہے ہیں۔ مجلس کوئی بھی کرائے شہر کا مومن، پھوڑی میاں صاحب کی طرف سے بچھنی چاہیے۔ یہ بہت بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ مالک اس ڈیرے کو پھر دعا کرتا ہوں شاد و آباد رکھے، اور ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ میں ذکر کی ابتدا کروں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ جانے خود کیا پڑھتا، جو حکم ملا اس کی تعمیر کے لیے جملے آیت پڑھوں، سب کا ارادہ ہے۔ پہلے آیت کا شان نزول سن لو۔ نصارہ میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں اور میرے نبی سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرو گے تو مجلس ہوگی، ہون تک مجلس کا ماحول کوئی نہیں بنے۔ کیا ستم ظریفی ہے، مومن مجلس سننے آندے نے تے یا پڑھن والے تے احسان کردے نے تے یا بانی تے احسان کردے نے۔ یا عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا
بیٹا ہے رانا صاحب، بیٹا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اسے بندہ سمجھو۔ یہ کہتا ہے نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ میرے نبی سے کہتے ہیں اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر یہ دلیل ہے کہ جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، تم مجھے آدم کے ماں اور باپ دونوں بتاؤ۔ شاباش، بولو گے تو مجلس ہوگی، مولا آپ کی زندگی کرے۔ میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر باپ نہ ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تم آدم کے ماں اور باپ دونوں بتاؤ۔ عیسیٰ کی ماں تو تھی نا، مصطفیٰ فرماتے ہیں آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، پھر اس کو بڑا بیٹا ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا جی، بحث ہوتی رہی، فیصلہ نہیں ہو رہا، عیسائی نہیں مان رہے، میرے نبی کی جبیں وحدت مکیں پہ پسینہ آیا۔ میں یہ توقع ہی نہیں کرتا کہ مجمع سانگلے کا ہو، چاہے تھوڑا میرے سامنے بیٹھا ہو اور میرا جملہ سر سے گزر جائے، میں سمجھوں گا میری محنت اب تک ضائع ہو گئی۔ میں نے کیا کہا؟ میرے نبی کی جبیں وحدت مکیں، وحدت مکیں پہ پسینہ اترا، قریب تھا کہ اس کی ایک لڑی زمین پر گرتی۔ وہ بے دل ہو کر بھی محبت کرتا ہے میرے نبی سے، بے دل کا دل مچل گیا، فوراً جبریل بھیجا، آیت لے کے آیا جبریل، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی ان سے کہہ دے، ان نصارہ سے کہہ دے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ نہیں جملہ سمجھے؟ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، جسے مٹی سے اللہ نے خلق کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جا، اللہ نے کہا ہو جا تو آدم ہو گیا۔ عیسیٰ مثال ہے آدم کی، آدم بھی مٹی سے بنا، عیسیٰ بھی مٹی سے بنا۔ میں جملہ بدلتا ہوں پھر تیرا چہرہ بھی دیکھوں گا، مہربانی ہے سب بیٹے، چہرہ بھی دیکھوں گا۔ آدم بھی تراب سے بنا، عیسیٰ بھی تراب سے بنا۔ اب بھی نہیں سمجھا جملہ پھر کہتا ہوں، آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی، یہ دونوں تراب سے ہیں، ابو تراب نہیں۔ اوئے ہوئے، سلامت رہو جی، خوش رہو۔ آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سانگلے کا مجمع۔ آج تک دنیا عیسیٰ کا باپ تلاش کر رہی ہے۔ کہوں جملہ، کہوں، آج تک دنیا تلاش کر رہی ہے کہ عیسیٰ کا ابا کون تھا۔ آؤ میں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ پریشان ہو گئے ہو؟ میں بتاتا ہوں تمہیں عیسیٰ کا باپ کون تھا۔ توجہ، عیسیٰ بنا ہے تراب سے، علی ہے ابو تراب۔ شاباش شاباش۔ اب پتا چلا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے۔ رانا صاحب نہیں سمجھا ہے جملہ؟ عیسیٰ بنا ہے مٹی سے، مٹی کا باپ ہے علی، ابو تراب۔ اچھا، لفظ ہیں دو، تمہید میری ختم۔ ایک لفظ ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل۔ مثل کہتے ہیں نمونے کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ سارے بولو گے، مثل نمونے کو کہتے ہیں، اور مثل کہتے ہیں ہو بہو شے کو۔ مثل نمونہ اور مثل ہو بہو شے۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ آدم کا نمونہ ہے، چونکہ وہ بھی مٹی سے خلق ہوا،
آدم بھی مٹی سے خلق ہوا، یہ دونوں ایک دوسرے کا نمونہ ہے۔ سار اٹھانا میری جانب دیکھنا، سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ میرا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ سار اٹھانا اللہ کہتا ہے کہ میرا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ آراف کو پڑھنا۔ کون سا سورہ؟ سارے بولو، کون سا سورہ؟ سورہ آراف۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے لِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان میرا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کہتا ہے میرا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سانگلے کے مومنوں، اللہ نے نام نہیں لیا، میں بھی نہیں لیتا، لیکن کسی کو اس کا نمونہ ماننا پڑے گا۔ کیوں جی؟ کہہ جو رہا ہے کہ میرا زمین و آسمان کے درمیان ایک اعلیٰ نمونہ ہے، نام نہیں لیا اللہ نے، کسی کو اس کا نمونہ ماننا تو پڑے گا نا۔ ڈھونڈ کے بتاؤ اس کا نمونہ کون ہے۔ اگر نہیں بتا سکتے، میری جانب دیکھنا، جو میں نے ڈھونڈا ہے وہ بتاؤں؟ ہاں، آپ میری انگلی پکڑ ممبر کوفہ پہ لے جاؤں، 40,000 صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی بادشاہ اعلان کر رہا ہے واللہ نحن مثل اللہ الاعلیٰ، اللہ کی قسم اللہ کا اعلیٰ نمونہ ہم 14 ہیں۔ شاباش، مولا زندگی کرے تیری۔ علی فرماتے ہیں اللہ کا اعلیٰ نمونہ ہم 14 ہیں۔ عیسیٰ کس کا نمونہ تھا؟ بولو نا یار، عیسیٰ کس کا نمونہ تھا؟ آدم کا۔ علی نمونہ ہے اللہ کا۔ تو جتنا بندے اور اللہ میں فرق ہے اتنا عیسیٰ اور علی میں فرق ہے۔ مکرنا ہے تو بھی مکر جاؤ۔ عیسیٰ نمونہ کس کا ہے؟ آدم کا۔ سار اٹھانا، اب موازنہ خود کرتے رہنا۔ عیسیٰ ہے نمونہ آدم کا، اور جو آدم کا نمونہ ہے وہ تو نطفے سے نہیں، جو اللہ کا نمونہ ہے کم بوقت تیری طرح پیدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ہاں، جو آدم کا نمونہ ہے وہ نطفے سے نہیں، اور جو اللہ کا نمونہ ہے وہ تیری طرح پیدا ہوتا ہے۔ آپ میری جانب دیکھ، جاؤ علماء زمانہ کو چیلنج یا کسی ضعیف کتاب میں مجھے یہ روایت دکھا دو کہ کہیں اللہ نے بیت المقدس کو اپنا گھر کہا ہو۔ نہیں کہا۔ اس کے برعکس کعبے کو اس نے اپنا گھر کہا کہ کعبہ میرا گھر ہے۔ سار اٹھانا، جو آدم کا نمونہ تھا اس کی ماں بیت المقدس میں رہتی تھی۔ عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، اللہ نے کہا یا مریم فخرجی فإنہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ، مریم نکل یہاں سے، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ اللہ نے مریم کو نکالا کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ اور اس کے برعکس 13 رجب کو علی کی ماں گھر میں بیٹھی تھی، اللہ نے بلایا آ جا، اور آئی بھی کعبے میں۔ میں نے سوال کیا پانے والے کہ کیا چکر ہے؟ ایک کی ماں کو نکال رہا ہے، دوسرے کی ماں کو بلا رہا ہے۔ کہا مولوی فدا تیرے دماغ کا چکر ہے، تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جو آدم کا نمونہ تھا اس کی ماں کو نکال دیا جو میرا نمونہ تھا۔ آئے ہائے، جو میرا نمونہ تھا اس کی ماں کو بلا دیا۔ عیسیٰ ہے آدم کا نمونہ، جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں۔ عیسیٰ ہے آدم کا نمونہ، عیسیٰ کی ماں تو بتول ہے،
اور جو اس کا نمونہ ہے اس کی ماں کو کیا ہونا چاہیے؟ باتیں سر سے گزر رہی ہیں، کرنے کا یہی عادی ہوں میں. اور پھر جاؤ کسی ضعیف کتاب میں دکھا دو کہ کہیں کسی بھی حجت نے عیسیٰ کی ماں کو اپنی ماں کہا ہو. نہیں کہا. اور اس کے برعکس کیا طلسم کبریائی ہے جناب فاطمہ بنت اسد میں؟ رسول کہتا ہے یا علی صرف تیری ماں نہیں میری بھی ماں ہے. عیسیٰ کس کا نمونہ ہے؟ بات بھول گئی ہے؟ کس کا نمونہ عیسیٰ؟ آدم کا. قرآن پر سورہ آل عمران کو عیسیٰ اعلان کر رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. عیسیٰ کہتا ہے میں گیلی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں. یاد رکھ لو تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. عیسیٰ کہہ رہا ہے میں گیلی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں. عیسیٰ نے اپنے خالق ہونے کا دعویٰ کیا فَانْفُخُ فِيهِ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ کہتا ہے میں گیلی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں، اس کو پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتا ہے. عیسیٰ قرآن میں اپنے خالق ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اور سورہ مائدہ پڑھنا، اللہ نے عیسیٰ کے خالق ہونے کو قرآن میں تسلیم کیا ہے. اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. عیسیٰ وہ وقت یاد کر جب تو پرندہ بناتا تھا، پھونک مارتا تھا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. جو ہے آدم کا نمونہ وہ تو خالق ہے، اور جو اس کا نمونہ ہے آئے آئے اللہ اکبر شاباش. جنہیں جملہ سمجھ میں آیا میں وہاں کہتا ہوں بابا جو آدم کا نمونہ ہے وہ تو خالق ہے، اور جو اس کا نمونہ ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. میں علی کی بات نہیں کرتا، علی کے 8ویں درجے کے نوکر کی بات کرنے لگا ہوں. جب علی کے نوکروں کی صف بنتی ہے نا تو پہلا درجہ ہے سلمان کا، دوسرا بوذر کا، تیسرا مقداد کا، چوتھا عمار کا، پانچواں کمیل کا، چھٹا حذیفہ یمانی کا، ساتواں عبداللہ بن مسعود کا، اور 8واں درجہ ہے بہلول کا. شاباش. ہاں ملنگوں والا جملہ آیا سارا مجمع بولا. 8واں درجہ ہے بہلول کا. بغداد کی گلیوں میں پھر رہا ہے. یہ بات ذہن میں رہے، عیسیٰ خالق ہے، عیسیٰ پرندہ خلق کرتا ہے. علی کے 8ویں درجے کا نوکر مٹی دیتا ہے خشک، جنت ڈھل جاتی ہے. آئے ہائے. 8ویں درجے کا نوکر خشک مٹی دیتا ہے، وہ جنت میں ڈھل جاتی ہے. حالانکہ مٹی کربلا کی نہیں تھی، ہاں نجف کی نہیں تھی، مدینے کی نہیں ہوتی تھی. کہاں کی مٹی؟ بغداد کی گلیوں کی آلودہ مٹی. اوئے ہوئے. بغداد کی گلیوں کی عام مٹی جس پہ سارے زمانے کے پاؤں بھی پھرتے ہیں، مٹی دیتا ہے، جنت بن جاتی ہے. اور جس علی کا 8ویں درجے کا نوکر جنت کا خالق ہو، علی کیا ہوگا؟ اللہ. 8ویں درجے کا نوکر جنت کا خالق، وہ علی کیا ہوگا؟ عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا. عیسیٰ کا سورہ آل عمران میں دعویٰ ہے اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. عیسیٰ کہتا میرے حواریوں میں جانتا ہوں آج تم نے کیا کھایا ہے اور کیا گھروں میں چھپایا ہے. عیسیٰ غیب کا دعوے دار. بھئی غیب نہیں، میں مجمع نو آکھاں بھی فلانے مجھے پتا ہے تو گھر کی کھا کے آئے ہیں تو کی لکا کے آئے ہیں. غیب نہیں. تو عیسیٰ بھی تو یہی کہہ رہا ہے اپنے حواریوں سے، بیٹھے دربار میں ہیں. عیسیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں
تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا میری جانب دیکھو، میری جانب دیکھو، کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھپا کے آئے ہو؟ عیسیٰ غیب ہونے کا دعوے دار جو آدم کا نمونہ ہے، وہ تو غیب کا دعوے دار جو اللہ کا نمونہ ہے، اسے کیا ہونا چاہیے؟ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں پھر علی کی بات نہیں کرنے لگا، میری انگلی پکڑ، تجھے صفین کے میدان میں لے چلو، جنگ ختم ہوئی، مالک اشتر جو علی کا فوج کا جرنیل تھا مولا کے قدموں میں سر رکھا، کہتا یار اس میں کوئی شک نہیں کہ شجاعت آپ کو سجدے کرتی ہے، اللہ اکبر، یار اس میں کوئی شک نہیں کہ شجاعت آپ کو سجدے کرتی ہے، لیکن آج گن لو میں نے زیادہ مارے یا علی آپ نے تھوڑے مارے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں مالک تو میرا ناز ہے، اوئے ہوئے مالک تو میرا فخر ہے، تو بہت بڑا بہادر ہے، لیکن ایک بات تو بتا۔ مولا پوچھو، امام فرماتے ہیں تیری تلوار میں، خدا کے لیے جاگے گا ہر بندہ اور میری جانب دیکھنا، امام فرماتے ہیں مالک تیری تلوار نے سر کاٹنے سے پہلے دیکھا تھا کہ اس کی صلب میں کوئی مومن تو پیدا نہیں ہونے والا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری تلوار نے سر کاٹنے سے پہلے دیکھا تھا کہ اس کے صلب میں کوئی مومن تو پیدا نہیں ہونے والا، کہتا ہے یا علی نہیں، فرماتے ہیں مالک توبہ کر، پھر علی کی تلوار نے قیامت تک جس کی صلب سے مومن پیدا ہونا تھا اسے بھی نہیں مارا، اللہ اکبر، قیامت تک جس کی صلب سے مومن پیدا ہونا تھا، حاجی صاحب علی کی تلوار نے اس کو بھی نہیں مارا۔ ہاں میں ایسی جنگیں دکھا سکتا ہوں سانگلے کے مومنوں جس میں علی یوں ذوالفقار کو چھوڑ دیتے تھے، ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، نوجوانوں چھوڑ دیتے تھے، تلوار ایک سر کاٹتی، دو چھوڑ دیتی، پھر دو کاٹتی، چار چھوڑ دیتی، یہ چھوڑ کے کیوں کاٹتی ہے؟ چھانک کے دیکھتی ہے جس کی صلب میں قیامت تک مومن پیدا ہونا تھا اس کو نہیں مارتی۔ تو جس علی کی تلوار غیب جانتی ہو، یا علی ولی اللہ، وہ علی کیا جانتا ہوگا؟ اب ایک راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، اس کے بعد کہو گے تو آگے دو چار جملے پڑھوں گا ورنہ منبر چھوڑ دوں گا۔ راز کھولوں حاجی صاحب؟ اچھا جی، عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے کیوں دنیا میں بھیجا؟ کوئی نبی جو بغیر باپ کے نہیں آیا، کیوں عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجا؟ اور خدا کی قسم آل محمد بھی بغیر باپ کے دنیا میں آتے، اگر یہ پہلا تجربہ اللہ نے جو کیا نا وہ غلط نہ ہو جاتا۔ اللہ نے کہا کہ حجت کو اس طرح بغیر باپ کے بھیجتا ہوں، پھر دیکھوں گا لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، لوگوں نے جناب مریم پہ تہمتیں لگانا شروع کر دی، لگائی تھی نا کہ اس کا تو باپ نہیں ہے، تو کواری ہے، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے، تہمتیں لگنا شروع ہوئی۔ اللہ نے کہا اے آل محمد، بظاہر تم ماں باپ کے ذریعے دنیا میں جانا، فرمایا یہ تو مریم تھی نا، لوگوں نے تہمتیں لگائی، میں نے برداشت کر دیا، سانگلے کے مومنوں قیمتی جملہ ہے لے کے جانا، فرمایا یہ مریم تھی، الزام لگائے لوگوں نے، میں نے برداشت کیا۔ اے آل محمد، اگر تمہارے خاندان کی طرف ایک انگلی بھی اٹھی قیامت سے پہلے قیامت ہو جائے گی۔ علیہ مولا، سارے بولو جی، سارے۔ اس لیے اب تم ماں باپ کے ذریعے دنیا میں جانا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ان عیسیٰ قد حافظت التوراۃ فی بطن امہا، عیسیٰ ماں کے شکم میں تورات پڑھتا تھا۔ بولے گا تو وہی کسی جملہ سمجھ میں آئے گا
تو جو وہی سننے کا عادی ہے جو اس کو خود آتا ہے وہ تو حیران ہو کہ مجھے دیکھے گا. ان عیسیٰ قد حافظت التوراۃ فی بطن امہا، اور طرفین کی کتابوں میں یہ عبارت دکھا سکتا ہوں. عیسیٰ ماں کے شکم میں تورات کا حافظ تھا. عیسیٰ ماں کے شکم میں تورات پڑھتا اور مریم سنتی. ماں کے شکم میں عیسیٰ تورات پڑھتا، مریم سنتی. سر اٹھا، مجھے سوچ کے بتا، یہ ابھی دنیا میں آیا نہیں عیسیٰ، اس کو تورات کس نے پڑھائی؟ دنیا میں آنے سے پہلے رانا صاحب قرآن پر تورات پڑھ رہا ہے، اسے کس نے پڑھائی تورات؟ اور عیسیٰ ماں کے شکم میں تورات پڑھے. مولوی کو انکار نہیں، 3 دن کالی رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے. شاباش بھائی شاباش، بہت خوب بہت خوب. 3 دن کالی ماں کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ دے. مولوی کو موت پڑ جاتی ہے. میری جانب دیکھنا، بس 2 جملے اور پڑھ کے چھوڑنے لگا. جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے غلاف کو تھام کے بی بی دعا مانگ رہی ہے. سناؤں؟ سب کا ارادہ ہے؟ نہیں، ادھر والے محلے کا کوئی نہیں ہے جی. جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبے کے غلاف کو یوں تھاما ہوا ہے. بی بی دعا مانگ رہی ہے، رب انی مؤمنۃ بک وبکتبک وبنبیک وَإِنِّي مُوقِنَةٌ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم اللہم بحق ھذا المولود الذی یکلمنی ویحدثنی ویونسنی وَإِنِّي مُوقِنَةٌ اِنَّهُ مِنْ آیاتک وَدَلَائِلِکَ. ترجمہ کروں؟ اے پالنے والے، علی کی ماں کہہ رہی ہے کعبے کے غلاف کو تھام کے، پالنے والے میں تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرنے والی ہوں. آئے مجھ سے پہلے میرے بھائی ذاکر نے پڑھا، میرا بیٹا ہے، تو آپ نے کہا قبلہ ذاکر صاحب یہ روایت پڑھ گئے ہیں، آپ تصدیق کریں اس نے صحیح پڑھی یا غلط. مجھ سے آپ نے کیوں پوچھا؟ اس لیے وہ تو ذاکر ہے، ذاکر ہوتے ہیں. آج کل تو علم بھی یتیم ہو گیا، ہر بندہ عالم بھی بنا بیٹھا ہے، لیکن عالم ہوتا ہے. اس لیے مجھ سے پوچھا کہ قبلہ بتائیں اس نے روایت صحیح پڑھی، اس لیے کہ میرا علم اس سے زیادہ ہے. میرے پاس یہ درجہ ہے کہ میں تصدیق کروں یا تردید کر دوں. علی کی ماں کہتی ہے میں ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرنے والی ہوں. اوئے ہوئے، اور جس علی کی ماں کا یہ درجہ ہو کہ ابراہیم کے کلام کی تصدیق کر سکے، وہ علی کیا ہوگا؟ اللہم بحق ھذا المولود الذی، پالے والے تجھ کو اس مولود کا واسطہ، یکلمنی جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، ویحدثنی جو مجھے حدیثیں سناتا ہے، ویونسنی جب میں پریشان ہوتی ہوں میرا دل بہلاتا ہے. جملہ سر سے گزر رہے ہیں. علی کی ماں کہہ رہی ہے کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں یہ بچہ میرا دل بہلاتا ہے. وَإِنِّي مُوقِنَةٌ إِنَّهُ مِنْ آیَاتِکَ وَدَلَائِلِکَ، مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ تیری نشانیوں میں سے ہے اور تیرے وجود پر دلیل ہے. فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے پالنے والے میرا یہ بچہ تیرے وجود پر دلیل ہے. دلیل کیا ہوتی ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، باہر گلی میں کوئی بندہ گزر رہا تھا، اس نے پوچھ لیا، چلو گونگ کی مثال دیتا ہوں، گونگ سے پوچھ لیا اور ملنگ اندر کون پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی فدا نقوی صاحب پڑھ رہے ہیں. نہیں یار وہ نہیں. میں کہا یار اللہ کی قسمیں مان لے، نقوی صاحب پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا دلیل،
گونگ نے پکڑا اور سامنے کر کے کہتا ہے وہ دلیل ہے. میں کہہ گیا جملہ سر سے گزر گیا. اس نے کہا وہ دیکھ سامنے دلیل ہے. بی بی کہتی ہے میرا یہ بیٹا پالنے والے تیرے وجود پر دلیل ہے. اگر کسی بندے کو شک ہو اللہ کیسا ہے اسے دیکھ لے. آئے 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 ہاں اسے دیکھ لے بس ایسا ہے. 3 یا 4 سال عمر ہے حضرت علی کی. کتنی عمر؟ 3 یا 4 سال کی. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے صحن تطہیر میں تشریف فرما ہے, چارپائی پہ بیٹھی ہیں, کچھ اور بیویاں بھی پاس بیٹھی ہوئی ہیں. 3 یا 4 سال کا علی کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں مولا میری جانب دیکھنا میری جانب, جتنا سونا تھا آپ نے سو لیا, جملے میرے آخری ہیں, ہاں جو رہ جائے سو جائے گا وہ رہ جائے گا. دوڑ کے علی ادھر جاتے ہیں, کبھی دوڑ کے علی ادھر جاتے ہیں. عمر ہے 3 یا 4 سال. بی بی کہتے ہیں یا علی آرام سے بیٹھ جاؤ. ایک لمحے کے لیے سر جھکایا ماں کے سامنے, پھر بھاگنا شروع کر دیا. کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. بی بی نے پھر کہا یا علی میں نے روکا نہیں ہے, آرام سے بیٹھ جاؤ. ایک لمحے کے لیے پھر رکے, پھر دوڑ کے کبھی ادھر, کبھی اس برآمدے میں, کبھی اس کمرے میں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب تیسری مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے تھوڑے سے سخت لہجے میں ذرا ڈانٹ کے کہا یا علی میں روک رہی ہوں, آرام سے بیٹھ جاؤ, ہمیں باتیں کرنے دو. باس یہ کہنا تھا سانگلے کے مومنوں. علی بادشاہ کا سر جھکا ہوا ماں کی چارپائی کے سامنے آ کے کہتے ہیں یا اماں ہو لا تنہر الاکابرا, اماں اپنے سے بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. نہیں سمجھ آیا جملہ سارے مجمع کو؟ کیا کہا؟ یا اماں ہو لا تنہر الاکابرا, اماں بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. بی بی حیران, یا علی مجھ سے بڑا بن رہا ہے, آ لینے دے تیرے ابا کو, اسے تیری شکایت لگاؤں گی. یہ بیٹا ہے جو کہتا ہے میں ماں سے بھی بڑا ہوں, یہ تو مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے. سر جھکا ہوا دیکھنا میری جانب, سر جھکا ہوا مولا کا. ماں کی چارپائی کے قریب آ کے کہتے ہیں اماں ذرا کان ادھر لاؤ نا, کان ادھر لاؤ, راز کی بات کرنی ہے. بی بی نے یوں کان کیا, ماں کے کان میں علی فرماتا ہے اماں ناراض نہ ہونا, میں صرف آپ سے نہیں میں اپنے ابا سے بھی بڑا ہوں. اللہ اکبر, میں ابا سے بھی بڑا ہوں. اب بی بی ہاں حیران فاطمہ بنت اسد, یا علی دلیل دے کہ تو ہم دونوں سے بڑا کیسے ہے. توجہ, کہتا ہے اماں بہت عرصہ پرانی بات ہے, ابھی تو اپنے پیکے گھر تھی, آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. آپ اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر, اپنی نوکرانیوں کو ساتھ لے کر ایک چشمے پہ پانی بھرنے کے لیے گئیں. اذا باسد یحمہم, ایک دھاڑتا ہوا شیر آ گیا. شاباش شاباش, اللہ تجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جو علی کے فضائل میں نہ بولے وہ کبھی بھی نہیں بولتا. اما اچانک ایک دھاڑتا ہوا, مہربانی جی, ایک دھاڑتا ہوا شیر سامنے آ گیا. تیری نوکرانیاں بھی ڈر کے بھاگ گئیں, تیری کنیزیں بھی ڈر کے بھاگ گئیں, چونکہ تیرا تعلق خاندان اسد سے تھا. شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں. فرمایا چونکہ تیرا تعلق خاندان اسد سے تھا, اما آپ ڈر کے نہیں بھاگی, آپ کھڑی رہیں. اما آپ کا ایک خاندان ورد تھا, یا فارس الحجاز ادرکنی. اما آپ نے وہ خاندان ورد پڑھا, اذا بفارس وبیدہ رمح, اچانک ایک گھوڑ سوار سامنے آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے نیزہ شیر کو مارا, شیر مر گیا. اس نے تجھے دیکھ کے کہا بی بی گھبرا نہیں, میں نے شیر مار دیا ہے, جا جا کے پانی بھر لے.
پانی بھر لے. وہ سوار جانے لگا. اما آپ نے اسے کہا رک جا، میں خاندان بنی ہاشم کا فرد ہوں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھا کرتے. جب آپ نے روکا اما وہ سوار رک گیا. آپ کے گلے میں ایک قیمتی مروارید کے موتیوں کا ہار تھا. اللہ اکبر، شاباش. یہ جملہ سمجھ میں آیا وہ بندہ بولے اما تیرے گلے میں قیمتی مروارید کے موتیوں کا لاکھوں کا قیمتی ہار تھا. آپ نے وہ ہار اتارا، آپ نے اس سوار کی طرف پھینکا. سوار نے ہار کو جیب میں ڈالا، چلا گیا. علی بات کرتے آ رہے ہیں. فاطمہ بنت اسد اٹھتی چلی آ رہی ہے چارپائی سے، کہتی ہے من انبا کا یا علی، یا علی یہ باتیں تو میری شادی سے پہلے کی ہیں، تجھے کس نے بتایا؟ اللہ اکبر. اما یہ باتیں میری شادی سے پہلے کی ہیں، تجھے کس نے بتایا؟ علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا اما پہچان لو یہی ہار تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اما پہچان لو یہی ہار تھا. منبر کوفہ میں یہ آخری جملہ ہے، مسائل میرے بھائی پڑھیں گے اور حکم مجھے یہی ہوا تھا کہ مسائل یہ پڑھیں گے. آخری جملہ منبر کوفہ پہ علی خطبہ دے رہے ہیں. زمین کا فرش میں نے بچھایا، درخت میں نے پیدا کیے، درخت کو پھلوں کو پکا کر چاشنی رنگ میں نے بھرا. علی فرماتے ہیں بادل میں برساتا ہوں. میری جانب دیکھو، بادل میں برساتا ہوں. علی کہتے ہیں میں مار سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں. بس خطبہ لمبا ہے، میں چھوڑنے لگا ہوں. علی یہ باتیں کر رہے ہیں یا مجمع سے ایک خارجی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مجمع سے برسات خارجی کھڑا ہو گیا. کہتا ہے ابن ابی طالب کا دیتا عظیمن، او ابو طالب کے بیٹے تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بہت بڑا تو نے ابو طالب کے بیٹے دعویٰ کر دیا ہے. دیکھنا میری جانب، بہت بڑا تو نے دعویٰ کر دیا ہے. اس کا یہ کہنا تھا. علی فرماتے ہیں نکلو کتے، نکلو کتے. کتاب کے لفظ یہ نہیں ہے، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے. کتاب کے لفظ سناؤں؟ علی نے فرمایا اخساؤ. بھائی صاحب اخساؤ، یہ مولا نے فرمایا. اچھا آپ کے گھر میں کوئی کتا آ جائے، آپ نے اس کو نکالنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ بھائی منہ سے بولتے ہو نا، بول کے کچھ کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کوئی بھی نہیں بولتا پیا. ہاں دور دور، رانا صاحب بولے. کتے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دور دور. بس جس کو آپ اپنی زبان میں دور دور کہتے ہو نا، اسی کو عربی میں اخساؤ کہتے ہیں. علی نے کہا اخساؤ، دور دور کتے نکل میرے دربار سے. فطارت ثیاب الی الہوا وصار قلبا. وہیں کھڑے کھڑے، مسجد کا ماحول تھا، میں لفظوں کا ضامن ہوں. علی کا دربار مسجد میں لگتا تھا تو مسجد کا ماحول تھا. وہیں کھڑے کھڑے اس کے کپڑے ہوا میں پرواز کر گئے. فصار قلبا، فوراً کتا ہو گیا. کتا بن گیا. اب مسجد کا ماحول، کتے کو مسجد میں کوئی رہنے دیتا ہے؟ اجڑے چوپو تو سا کدی نہیں ڈکیا. ہاں لوگوں نے جوتے مار کے مسجد سے نکالا کہ پلیت کتا مسجد میں کھڑا ہوا ہے. وہاں سے نکلا، گلی میں آیا. اب تمہارے اس محلے میں کسی دوسرے محلے کا کتا آ جائے، انہوں نے پتا کی سنتے ہو، منو نہیں سمجھ آتی. بھائی تواڈے اس محلے چ دوسرے محلے کا کتا آ جائے، یہ تواڈے اس محلے کے کتے وہ کی سلوک کرن گے؟ کہتے نے نا کہ ساڈا محلہ ہے، تو کتوں آ گیا؟ یہ کتا علی نے بنایا اور مسجد سے نکالا. کوفے کے کتوں نے دیکھا یہ کتا کہاں سے آیا. کسی نے دم کاٹی، کسی نے کان کاٹا، کسی نے چمڑی ادھیڑی. کتے اس کو زخمی کر رہے ہیں. توجہ آخری جملہ ہے میری جانب دیکھو.
कुत्ते जख्मी कर रहे हैं और अर्श पे फरिश्ते एक दूसरे को कोनियां मार मार के कह रहे हैं हाकज़ा युस्ना अदू अली इब्न अबी तालिब, अली के दुश्मन का यही तो हाल होता है। अल्लाह अकबर, अली के दुश्मन का यही हाल होता है। जख्मी कुत्ता वहां से भागा, कभी किसी घर में दाखिल होता, कभी किसी घर में दाखिल होता, जिस घर में जाता कहीं से बट्टा, कहीं से रोड़ा, कहीं से कुमाई डंडा मार के घर से बाहर निकालती है। भाग रहा है कूफे की गलियों में, तवज्जो आखिरी जुमला है, कूफे की गलियों में भाग रहा है। अचानक लोगों से छुपता छुपाता, बचता बचाता अपने घर आया। मजमा पीछे पीछे है, ये कुत्ता डरता डरता छुपता छुपाता अपने घर आया। इसकी बीवी ने डंडा हाथ में लिया, अभी मारने लगी थी, और माई माई ना मारना ना मारना, ये तेरा शौहर है। मजमे ने कहा माई ना मारना तेरा शौहर है। तवज्जो, कुछ जुमले कहने के होते हैं, कुछ देखने के होते हैं। अब जो जुमला कहने लगा हूं ये ना मेरे कहने का है ना तेरे सुनने का है, ये देखने का है। माई मारने लगी, मजमे ने कहा माई ना मार, ये तेरा शौहर है, ये तेरा शौहर है। मुंह में यूं उंगली डाल के कहती है हाय मैं मर गई, मेरा शौहर और कुत्ता, मैं मर गई, मेरा शौहर और कुत्ता। ये तो मर्द था, मेरा शौहर और कुत्ता। कहती है कहीं अली को तो नहीं भौंका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है बेटे, ठीक है, बस मेरी मजलिस हो गई, ठीक है ना। कहती है कहीं अली को तो नहीं भौंका। लोगों ने कहा माई बात सही है, भौंका अली को ही है। अली ने कुत्ता बनाया है। जल्दी जल्दी उठी, एक रस्सी तलाश की, इसके गले में डाली, खींच के अतरीक के घर से बाहर निकाला, गली में बांधा। गली में बांध के, देखना मेरी जानब है खुदा के लिए, गली में बांध के खुद मौला के दरबार में ये आ गई। मोमना माई थी, मौला के दरबार में आई। कहते आई तेरे हसनैन सलामत रहे। अल्लाह अकबर, शाबाश शाबाश, या अली तेरे हसनैन सलामत रखें। ये भौंका है, मैं तो नहीं भौंकी, ये भौंका है, मैं तो नहीं भौंकी। मैं इस कुत्ते के बच्चे अकेले कैसे पालूंगी। फिर जुमला कहने लगा हूं सर से नहीं गुजरने दूंगा, मेरी मेहनत है। या अली ये भौंका है, मैं तो नहीं भौंकी, हालांकि मैं औरत थी, मैं फिर भी नहीं भौंकी। आय हाय हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। अल्लाह जाने कुछ ना समझे कोई कि मैंने क्या कहा है। कहने लगी हालांकि मैं, मेहरबानी, हालांकि मैं औरत थी, मैं औरत हो के भी या अली तुझे नहीं भौंकी। ये भौंका है, मैं इस कुत्ते के बच्चे अकेली कैसे पालूंगी। बस ये कहना था, अली को रहम आ गया। अल्लाह अकबर, मौला को रहम आया। और जाओ किसी भी मसलक के आलम से पूछ लो, खारजी खारजी हर मजहब के नजदीक काफर है। जो खारजी है ना, वो हर फिरके के नजदीक काफर है। इसने कहा या अली उसका जुर्म है, मेरा तो कोई जुर्म नहीं, मैं कुत्ते के बच्चे अकेले कैसे पालूंगी। मौला को रहम आया, फरमाया जा मैंने माफ कर दिया। दोबारा बंदा बन गया, सर उठा। जो अली एक मोमिना की खातिर काफर को माफ कर सकता है, मैदान माशर में अज़ादार को अकेला छोड़ देगा।